ایک جنگل میں لاڈو چڑیا رہتی تھی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، مینو اور چینو۔ مینو بہت محنت کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی، لیکن چینو چڑیا بہت ہی کام چور تھی۔ جب بھی اس کی ماں اس کو کوئی کام کہتی تو وہ بہانہ لگا لیتی تھی اور ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد بھی نہیں کرواتی تھی۔ ایک دن لاڈو چڑیا اپنی دونوں بیٹیوں سے کہتی ہے، بیٹیوں دیکھو، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مگر تم لوگ ہو کہ اب بڑی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ مینو تم تو پھر بھی تھوڑا کام کروا دیتی ہو، یہ تھوڑا چینو کو بھی سمجھایا کرو، میری تو کوئی بات نہیں سنتی ہے۔ چینو بیٹا میری بات سنو، آج تو میں ہوں، سمجھا بھی دیتی ہوں اور گھر کے کام بھی کر دیتی ہوں، لیکن کل کو میں نہیں ہوں گی تو کون مدد کرے گا تمہاری زندگی مشکل بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میری بات مانا کرو اور دانا لینے بھی خود جایا کرو۔ اب بہت بڑی ہو گئی ہو، اس طرح سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ماما اب پھر سے مجھے بولنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، میرا دماغ نہ خراب کریں۔ آپ کو کتنی بار بولا ہے کہ سیکھ جاؤں گی، ابھی تو آپ ہیں نا، تو مجھے کچھ بھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھر کے کاموں کی بات ہے نا، آپ مجھے کاموں کی وجہ سے بول رہی ہیں، تو مینو نے آپ کے ساتھ کام کروائے تو ہیں اور ہر کام میں آپ کی مدد کر تو دیتی ہے، پھر صبح صبح کس چیز کا آپ نے شور مچا دیا ہے؟ گھر کے کاموں میں آپ کو ہیلپ چاہیے تو مینو سے لے لیا کریں، اور اس نے کبھی انکار بھی نہیں کیا، تو پھر مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں اور ڈانٹ مجھے رہی ہیں۔ چینو دیکھو، بہت بری بات ہے، تم ماما کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتی، ہماری ماما ہمارا اتنا خیال کرتی ہیں، تم نے کبھی ماما چڑیا کے پر تک نہیں دبائے ہیں۔ 2 دن ہو گئے ہیں ماما چڑیا کے پروں میں بہت دکھ رہا ہے، مگر تم ہو کہ تم نے ایک دفعہ اٹھ کر ماما چڑیا کے پنکھ بھی نہیں دبائے ہیں۔ میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں، اب میں تمہیں بھی کب تک سمجھاؤں گی؟ ماما چڑیا اور میں کب تک تمہارا ساتھ دیں گے؟ تمہیں خود سمجھدار ہونا چاہیے، سارا دن بس بننے اور سنورنے میں لگی رہتی ہو، گھر کے کام آگے تمہارے کام آئیں گے، یہ بننا سنورنا کچھ کام نہیں آتا، آگے کی زندگی میں دانا تم نے خود چننے جانا ہے۔ کل رات کو بھی ماما کے پنکھوں میں بہت درد ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ماما چڑیا کے پنکھ دبائے ہیں، کچھ تو خود خیال کر لیا کرو۔ چلو چھوڑو مینو بیٹا، اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی پھر خود ہی پچھتائے گی کہ میری بات مان لیتی تو کچھ اچھا ہو جاتا اس کے ساتھ۔ اب ہمیں گھونسلے کی مرمت کے لیے کچھ لکڑیاں لانی ہیں، تو تم میرے ساتھ چلو، آج ہم گھونسلے کی مرمت کریں گے، کیونکہ اب تو بارش سے ہمارا گھونسلہ بھی بہت خراب ہو گیا ہے اور چھت سے بھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کی مرمت کرنی چاہیے، میرے ہوتے ہی یہ گھر ٹھیک کر لو، پھر پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو خراب سے گھونسلے میں چھوڑ کے جاؤں، اس وجہ سے مینو چلو میرے ساتھ، اور چینو تم بھی چلو، آج گھونسلے کی مرمت کروانی ہے۔ ماما چڑیا میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ گھونسلے کے لیے لکڑیاں لینے کے لیے، میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں جا سکتی، میری تھوڑی سی طبیعت بھی عجیب ہے، آج نہیں میں جا سکتی، پھر کسی دن چلوں گی، آپ دونوں جائیں، کیونکہ میں تھوڑا سا اچھا فیل نہیں کر رہی، پھر کسی دن آپ دونوں کے ساتھ چلوں گی۔ چینو چڑیا کی باتیں سن کر مینو چڑیا اور ماما چڑیا گھونسلے کے لیے لکڑیاں لینے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور چینو چڑیا وہیں اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی ہے۔ مینو چڑیا اور اس کی ماما چڑیا چینو کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بہت سمجھایا تھا۔
پھر وہ لکڑیاں اکٹھا کرتی ہیں ایک جگہ سے اور ایک جگہ پر تھک کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ماما چڑیا مینو چڑیا سے بولتی ہے، بیٹا میں بہت پریشان ہوں چینو چڑیا کی وجہ سے۔ میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب بھی کوئی کام کہتی ہوں تو بہانہ مار لیتی ہے۔ آج بھی دانت درد کا بہانہ مار لیا، حالانکہ یہ سب اسی کے آگے آئے گا کل کو۔ اگر وہ کام سیکھ جائے گی تو کل کو اپنا گھر خود بنا سکے گی۔ میں کب تک اس گھونسلے میں تم لوگوں کی حفاظت کر سکتی ہوں؟ کل کو تم نے بھی اور اس نے بھی اپنا اپنا گھر خود بنانا ہے، اس وجہ سے تمہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کام، اور چینو کو بھی۔ لیکن چینو تو یہ سب سمجھتی نہیں۔ اب دیکھو نا، تم میرے ساتھ آئی ہو تو تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ گھونسلے کے لیے کون کون سی لکڑیاں اکٹھی کرنی تھی، تو تم نے ویسی ہی لکڑیاں اکٹھی کی۔ اب چینو کو کون بتائے گا کہ کون سی لکڑی کیسی ہوتی ہے؟ اگر وہ یہاں آتی تو دیکھ لیتی کہ کچھ گیلی لکڑیاں ہیں اور کچھ خشک لکڑیاں ہیں، تو ان میں سے کون سی چننی ہوتی ہیں، اور گھونسلے کو نرم رکھنے کے لیے کون سی گھاس اچھی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں اب چینو کو کیسے پتہ چلیں گی؟ میں منہ سے تو بتا سکتی ہوں، لیکن جب تک وہ ان چیزوں کے اندر سے ڈھونڈے گی نہیں تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ کام تو گزار لیا کرے، پھر آئندہ سے اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن میں صرف بول ہی سکتی ہوں، کہہ کچھ بھی نہیں سکتی۔ ماما چڑیا آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آج مجھے تو گھونسلہ بنانے کے لیے سب لکڑیوں کا اور گھاس کا اچھے سے پتہ چل گیا ہے، لیکن چینو چڑیا کو کچھ نہیں پتا چلا۔ میری بہن کا آخر کیا ہوگا؟ اس کا تو سارا مستقبل ہی خراب ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے اب یہ سب کچھ نہ جانا تو آگے زندگی میں اپنا گھونسلہ کیسے تیار کرے گی؟ نہ تو اس کو گھر کی کوئی چیز بنانی آتی ہے، نہ ہی کھانا۔ میں اس کے لیے خود بہت پریشان رہتی ہوں، لیکن ہم اس کو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھا لیا۔ اب اس کو ہم مار تو سکتے نہیں ہیں، اور مار کے تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گی اور سیکھے گی بھی کچھ نہیں۔ ایسے بچوں کو تو زندگی کی ٹھوکریں ہی سکھاتی ہیں، لیکن میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کو کچھ بھی ایسا سیکھنے کو ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ پیار سے سب سیکھ جائے۔ پھر ماما چڑیا اور مینو چڑیا لکڑیاں اکٹھی کر کر گھونسلے میں واپس چلی جاتی ہیں، جہاں پر چینو چڑیا اپنے گھونسلے میں آرام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں لکڑیاں لا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ماما چڑیا وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور بولتی ہے، ارے مینو، چینو دیکھو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں نہ کہہ رہی تھی کہ میرے پنکھوں میں بہت درد ہے بہت دنوں سے، اور میری سانس بھی رکتی ہے اب تو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں مرنے والی ہوں۔ میرے پنکھوں میں بہت دکھ رہا ہے۔ آج جب لکڑیاں اٹھائی تھیں مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ آگے سے میں اب کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ میں تو پتہ نہیں گھر کیسے پہنچی ہوں۔ دیکھو دیکھو، میری سانس رک رہی ہے مینو، چینو چڑیا دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے ماما چڑیا مر جاتی ہے اور دونوں بیٹیاں اس کے پاس بیٹھ کر روتی ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماما اٹھو، ماما دیکھو آپ کی چینو چڑیا آپ کو بلا رہی ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ ماما اٹھے، ماما میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اب آپ کو تنگ نہیں کیا کروں گی۔ ماما آپ اٹھ جائیں، میں آپ کے سارے کام کروں گی۔ ماما چڑیا اٹھ جائیں، آپ کے ساتھ آئندہ سے کبھی ایسے بات نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ ماما چڑیا اٹھ جائیں۔ وہ دونوں بیٹیاں اسی طرح اس کی روتی رہتی ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چینو بھی پچھتاتی ہے اپنی باتوں پر، لیکن اس کا پچھتاوا کسی کام نہیں آتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی زندگی میں چینو چڑیا کے ساتھ اور مینو چڑیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے،
اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ تک ویٹ کرنا ہوگا۔ جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتا ہے تب تک آپ میرے چینل پر دوسری ویڈیوز انجوائے کریں۔ مینو چڑیا اور چینو چڑیا کی آنے والی زندگی میں ان کے اوپر کیا بیتتی ہے، دیکھیے پارٹ 2 میں۔ ملتے ہیں آپ سے مینو چڑیا کے پارٹ 2 میں۔